Aber die Theorie steckt so abgenommen. Io spesi per quel design, quella curva finita. E io per quello spedisce di salto non ho detto. E tu lo spendi per quello sempre, che parli di no, che deve di dare un'inversione di un più di molto. Anche per me, io mi danno, adesso, ma il non deve attento tanto, non l'altro seguente di cui abbiamo governo sull'Islam, l'Islam poi utilizza tutto. In grado che la dobbiamo vedere in cui la aumenta. Da lì calcolo, sul piede in tagliando non ci sia tutto l'anno. A ragazzi, la sardina andare a favore sull'Islam perché è un zampo da vedere la vedere tutto non vedo. Non dovevo fare un so. Kaya io credo che kaya ito, tuwa sa kaya na paglalay. Inuman ko sa mga kira. Ano marami yun, nagsak sa iba kami. Dapat ay talaga pa pagkakalman. Dahil kaya nagtapon ko yung pagkakalman. Kaya mo sinigit mo sa talaga yung ba, kakalag. Kasi ito na naman kalilin. Kaya kita kami ko sa natin aktilak ko nila. Kasi sarap masyad kailangan ko at pinigyan. Kasi Allah sa lakas أو في مستقبل بيتكتل أو يختل عمل أو تختل هنا جوان نفسه بالبرازيل شغل شخص ترسمي أغفل أفرست كل أفرست فدريت الهشتي أغفل رحمت أغفل نانسا بنسوق من الأفضل في الدنيا تكرار رحمت بالفيل قدر النبي قدر النبي عندهم يقولون تستعد عندهم تقولون مغامرات إلى إيه رواق تحصل الفضل قدر النبي الكل تشرب كتير أنا جالس جوان يرجعون تقولين كذا فدا الزنبا زنبا يعني هذا كان يدور سبيلاره فدا الزنبا ترى تم له سنا عشمان عجب جاء أنا بقول ما عرفته كنا نريد سبيلاره كما نريد كان يقول بوبان سنتوا البلد بشكل ما يقدر أنا بقول لك كتير جانا بنقول كتير بنقول استعجب كل المرات عشق أرد الله بطلب استعلا تبعثه بشرفنا على كل عشق وين هو توبة وعصر إيه بعد ما توبة تقولين تقولين كل شيء بتعرف وقتها إلا ذكرهم على ما يتوبين أو اسمع له كل حاجة كل ده كل شيء فيها بشيء أنسي يقول عن ذلك كل نقدر ونقدر يكون إذا إذا صلاة من الله فلسطين شيء يقول أو كل صلاة من الوقت في الأرض تجي بشيء هذا مستقبل يبدأ عندهم كل جانب من بعض لما يقول كل جانب من كذا كل جانب من كذا استعجلوا بالبيت ومثلا كذا الله رضا أيضا الله كمان شكرا شيء الرجال لما تبين تفسير الدغل لكن من ضمن تغيير من هذا التغيير الله حتى الجانب الإنسان ما يكون كلمة كلمة سمينا طول في الفيلم جانب الإنسان أرجع على كلمة وبين الموت في كل سويت أنا كلنا وترجع الله يرضى الله من تدمر خبر بيتنا أنا أقول يستاهل كل ما
پھر بعد میں 4 مہینے میں ہوتا ہے 3-4 سال پیچھے ہر سال 4 مہینے تو میرے پانی پہن کے لیے تو وہ کچھ شروع نہیں میں نے جو خود سے بلا کر یہاں کے لہجے میں پھر سوچے گا ہم کے لیے مطابق تو شبان الصلاة والسلام المسلم الظلم والجوع مستشرفا اسلام كان في البداية من الجنة ممكن في المكان 4 مليون نقدا اشتغلنا تشيلنا بعطرهم سوريا کی چھوٹی اور نیپال میں دونوں کو شسکان پر تھے ساتھ کوئی تعلق نہیں در پچانے گھر کی تعلیم مسجد کی تعلیم وہ جو اسانے کا ہوں یہ نہیں بھولی ہوتی باہر نکل کر جو 4 مہینے بہت سال لگانے کا دو برابر یا تمہیں سمجھے یا کا مجھے اپنے تمہیں دام پہنچ تو دونوں دشمن تو ایک تمہیں ایک چیز کے پتہ نہیں سے اس میں کوئی نہیں اس میں کوئی نہیں چل راستے کھانے کے ساتھ میرا اس میں مخالفت نہیں درخت کی ضرور اس نے حق پر اگر سوچا جانا تو پھر کام بھی اس میں نہیں لگتی نہیں تو خدایا مطلب کرنا کیا یا کسی سے سننے بہت تو کسی اللہ علیہ کی روایت کو کہ نفس شیطان جب میں ہوتا ہے تو وہ رمضان کرے گی جاہد کیسے کہ نفس شیطان کو اثرات سے فرشتے علاج ہیں پیروں کی عبادت بڑے اخلاص بڑے مجھے بڑا پہلے ہے ایسے سنائے کہ اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام کو کیا فرمایا تھا اس نے اپنے جسم کو دھوکہ کے شکل کے لیے جو ہے پاکنے سن پڑی اس میں ہزاروں سال کے پرانے رہے کہ ہزاروں سال جو رہتے ہیں وہ تعداد میں بول چکا ہے کچھ اس طرح لیکن ہزاروں سال میں نہیں بنا اسی طرح پہلے سیدھا جلسہ سیدھا رشتہ جو ہے شکر کریں اللہ پاک نے ایک فرمایا کہ بغیر تیرے اتنے خوشی خلی افسوس سے اتنے لمبے نماز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق فرمایا کہ تردد میں اور زندگی جو بہت آپ کو کہیں ہوئی یہ اتنے ہزار درجے اس سے بہتر کچھ لوگ یہاں تک دیتے ہیں کچھ ایسا ایسے فکریں متمر ہوتی ہے جو نماز شروع کرتے ہیں فکریں متشر ہو جاتے ہیں اس سے پریشان ہوتے ہیں اگر سیدھا ہوتا ہے پھر اتنا پورا فکروں کو انتشار تیری طرفی کے گزروں میں اگر تو حال کے عمل کو پہچان لیں اپنے اس سے انتشار ہونے
لکشمی کی طرف کی پیشان رہے کہ وہی پوری طرح سے کر رہے تو مخالفتیں کی پہلے بہت کی شدید مخالفتیں ہوتی رہی اور مخالفین کے لیے جو لوگ حالات جیسے کہ ابو جہل کی سر کاٹنے کے لیے جب وہ آگے بڑھا تو اس نے کہا کہ میرا ایک رات میری مانی میرے گردن کو ذرا لمبا کاٹنا ہم کمزور ہیں ہماری مخالفتیں ہیں کتنی مخالفتیں ہیں 250 سال پہلے کے حالات آپ دیکھیں کیا ہوا انگریز کتنی مخالفت کرتے تھے اور یہ پر اپنی کیسے حرب استعمال کرتے تھے لیکن آگے سے رحمۃ اللہ علیہ مطابق نہیں سنا کہ ان کو ایسے کمرے میں بند کیا تھا کہ وہ چاروں طرف سے برف پڑیں گے تو پھر سوچیں کہ اس پر کیا لگی رہی ہے لیکن یہ چیزیں ان کی ہمتوں میں اضافہ بھی ہو جاتی تھی ان چیزوں سے اضافہ بھی ہو جاتی ہمارا اب کا ہمارا دور جو ہے یہ تو بڑا اطمینان بہت ہمارے عاجزی اور کمزوری کی وجہ سے یہ خالی ہم کمزور ہیں اللہ پاک رؤوف شفقت کرنے والا ہے تو اس وجہ سے اپنے مخلوق کا وہ حال بولتے ہیں جو ان کے استطاعت میں تو ان کی نسبت سے مخالفت کرنے والے بھی اتنے کم نہیں ہم جیسے یہاں پہ اور صرف خیال کو بدلنے کی ضرورت ہے کیا تھوڑا سا خیال بدلنے وہاں تو تلواروں سے مقابلہ ہوتا تھا اور بڑے بڑے تکالیف جو ہے تو ہمارے ساتھ برداشت کرتے تھے یہاں دکھنے پر علیہ کے مطابق اپنے سے سارے جتنے بڑے سرہند رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق سے نہیں ہمارے وہاں جو ہے اس کے مقابلے صرف خیال سے خیال پہ نہیں اور یہ بھی ہے کہ جو مخالف ہے بس یہی تصور کر لے کہ یہی میرے طریقے کا ذریعہ ہے اللہ نے میرے امتحان کا یہ پرچہ میرے سامنے دیکھ دیا جو مخالف سامنے آ جائے نا بس یہ میرے امتحان کا پرچہ ہے اور امتحان لینے والا قریب ہے دیکھنا ہے اور میرے ساتھ ہے جب تو حق پر ہے سمجھو اگر آپ حق پر ہیں اور آپ کا مقابلہ ہو رہا ہے تو آپ یہی تصور کر کے بھیجیں جو مقابل ہے اس کے اپنے امتحان کے پرچہ میں تصور کریں اور ساتھ یہ تصور کریں کہ امتحان لینے والا دیکھ رہا ہے میرے ساتھ اور میرا اسی فکر کے ساتھ پھر آپ دیکھ دیں تو کیا ہوگا یہ ہم نے کہتے ہیں اس طرح میں یہ کچھ ٹیک لگا کے دیتا ہے اس کی وجہ سے اسی طرح دیتے وہ تو بالکل ایسا اس طرح سیاست اس طرح اکادمی کی تقریباً یہ علم ہو جاتا ہے کہ میں اتنی عرصہ یہ کام کر رہا ہوں میں اس کو نقصان ہوا نہیں یہ فتح ہوا تو پھر اس کو یہ چاہیے کہ اس کام کو میں چھوڑ دوں
تجربی کو رفت ہوا اس قانون کو چھوڑ کو یہ کیوں نہیں ہے؟ جی یہ کیا کریں گے؟ یہ فکر میں ہے نا وہ میری بھی نہیں ہے شروع کے مقابل جو ہے نا وہ جو مقابل ہے وہ ہار مان کر جو ہے نا وہ رنگ ہو گیا حامی ہو گیا یہ نہیں ہمیں اپنے کام سے اور اپنی ہمت اور اپنی فکر سے کام ہے یہ شوق ہے یہ شوق ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فکر تھا تو وہی شوق نہیں وہی حرص تھی ان کی سمجھے کہ کوئی بھی انسان جہنم میں رہ سکے ان کی حرص تھی ہمیں بھی یہ حرص اور یہ شوق ہونا چاہیے اور یہ فکر ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ امت جو ہے نا یہ امت اس کو نبی و کام سے ملاقات میں نوازا ہے اور نبیوں والا کام اب اس کے سطر ہے کہ دوسرے نبی نے اب آنا نہیں ہے نا اور اس امت کی فضیلت اس نسبت سے ہے نبیوں والے اس فکر اور اس عمل سے تو نبیوں والا فکر بھی یہی سمجھے کہ کوئی بھی انسان جہنم میں جا سکے شوق ہے لیکن وہ ایسا نہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرمایا کریں پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر سمجھے گئے ایسے محنت کرنا ہے اور قربانی سے اس کے سامنے بات رکھنی ہے قربانی سے اس کے احترام اور محبت کی نظر سے دیکھ کر اس لیے کہ آپ کے کام کا جو ہے ترقی اور آپ کا کام اسی کی وجہ سے ہے اگر یہ نہ ہو تو آپ کس کے سامنے بات کرتے ہیں جو مخالف اور جو ناسمجھ کی وجہ سے تجھے اور تیرے اس کام کو حقارت سے دیکھ رہا ہے اور آگے سے عجیب سا موڈ بنایا ہوا ہے اور آگے سے عجیب سے باتیں جو سنا رہا ہے تجھے اگر اس کو معلوم ہو جائے تو وہ تجھ سے بھی زیادہ خلوص ہو جائے ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے کامیاب ہو جائے بلکہ میں تو اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ اکثر جماعت پنجاب کے علاقے میں مسجدوں سے نکال دیتے ہیں وہ میرے حضرات جو ہیں تو اکثر ایسے ہوتا ہے تو وہ اور ابھی سے باتیں سناتے ہیں اور مسجدوں کو بھی دونوں کا سنا ہے کہ مسجدوں میں تو دیکھتے ہیں جب جہاں یہ چلے رہتے ہیں اور عوام بھی اس طرح میں تو یہ سوچتا ہوں کہ وہ بھی اللہ کے رضا کے لیے کرتے ہیں ان کی ذہن میں یہ بات بتائی ہوئی ہے کسی نے سمجھے کہ وہ گستاخ کے نبی ہیں وہ دینی پہلاتے ہیں سمجھیں اب اگر وہ یہ سمجھیں کہ بھائی وہ گستاخ نہیں بلکہ وہی ہے جو تعلیم نبوت کو پہلانے والے اور اس پر چلنے کا ارادہ کرنے والے اور اس کو پوجنے کا ارادہ کیا وہ سمجھے میں تو یہ تصور کرتا ہوں کہ میں تو دیتا ہوں کہ وہ تو اللہ کے رضا کے لیے ان کو نکالتے ہیں سمجھے اور ان سے نفرت بھی اسی لیے کرتے ہیں اگر وہ سمجھ جائیں کہ اللہ کی ناراضگی کے لیے یہ کوئی بھی ایسا نہیں کرتا کہ وہ ہمت کر کے اللہ کی ناراضگی پہ ارادہ کر لے نہیں وہ سمجھے ہوئے نہیں کوئی طریقے سے سمجھا دیں قربانی سے سمجھا دیں طریقے یہ ہیں سب سے پہلے اس کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ اپنے اس بندے پہ فضل فرما اور اس کو حمایت میں ضرور سے اور پھر اس پر کچھ قربانی دیں کچھ قربانی دیں تو یہاں چونکہ لوگ
تین سمجھتے ہیں راتیں ہاں تو پھر پوری کا اکثر یہ عام رواج ہے کہ پیروں کے پاس جانے کو یہی سب سے بڑی بات ہے، ان کے پاس جائے ان سے دعاؤں کی درخواست کی جائے اور پھر میں پیش کر کے واپس آ گئے بس یہی ہے عام یہ فکر عام فکر یہی ہے، یا تعویذ لیا جائے اس سے دعا کیا جائے تعویذ لے کر جو ہے تو کچھ شکرانہ نذرانہ پیش کر کے واپس آ گئے۔ ایک ساتھی آئے تھے 2-3 سال کی بات ہے، تو یہاں رات گزری گپ شپ میں پڑا تو کچھ حیران تو تھا کہ یہ تو جیتتی نہیں تو اپنے ان کے پاس تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس تو کچھ چیز ہی نہیں ہے بغیر یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو وہ کرو، کچھ اپنی طرف سے یہ تو کچھ نہیں کرتے۔ پھر جب جانے لگے تو اپنے ساتھی کو کچھ اشارہ کیا، اس بہت محلات ہے نظرانہ دیں گے تحریر بات سنیں اللہ تیرے ذات کے لوگ ہو رہے ہیں، آپ اللہ والے ہیں، شاہ سے ہیں اور ہم پر تو آپ کا خدمت فرض ہوگی، ہم پر آپ کا خدمت فرض ہو تو وہ میں نے کہا اگر اللہ کی رضا منشا ہے اور انسان کے خرفائی ہے، مثلا میں ایک انسان ہوں، آپ مجھے پیسے دیتے ہیں خرفائی تو میں آپ کا تو میں آپ کو اس سے اعلیٰ طریقہ بتا دوں، میں نے کہا پھر ایسا کریں کہ اپنے پڑوس میں کسی شرابی اور چرسی کو دیکھو، وہ نماز میں پڑھتا ہے شراب میں مست پڑتا ہے، اس پر بھی پیسے خرچ کر کے اسے اپنا دوست بناؤ اور اس کو ایک نماز پڑھا لو تو بس اس میں کامیابی۔ اس میں یہ ہے خرفائی کی جیل میں سب سے بڑی خرفائی یہ ہوگی کہ وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ اگر میں بھوک سے مر گیا تو کوئی اللہ پاک محشر میں نہیں پوچھے گا کہ تم بھوکا نہ تو کیوں غریب رہا دنیا میں، یہ اللہ پاک یہ نہیں پوچھیں گے، وہاں کے ایمان کی نسبت سے عزت ہوگی۔ تو میں نے کہا یہ جو پہلے والا کام تھا اب ساری چیزیں بدل گئی، سمجھے؟ ابھی وہ ساتھی اس سے عرض کر رہا تھا اپنے سامنے کہ بھائی اب حالات بدلے ہوئے ہیں اور ان بدلے ہوئے حالات کو سمجھ کے ان کے ساتھ ان کی تقاضوں پہ چلیں گے تو اس میں آسانی ہوگی اور کام بھی ہوگا، سمجھے؟ تو میں نے کہا پہلے لوگ پیروں پر علماء پر نیک لوگوں پر خرچ کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اب حالات یہ نہیں ہیں، اب حالات یہ ہیں کہ لوگوں کی دنیا سے دین کی وقفی نکل چکی ہے اکثر اور فرائض تو بالکل وہ سمجھتے نہیں۔ کوئی ہندوستان میں یہ سے محلے میں ایسے ہیں وہ شیروں میں جو نماز پڑھتے ہیں وہ باقیوں کا تو پرواہ نہیں نریزوں کا اور نہ کسی کا، تو میں نے کہا اب تین اور نیکوں پر خرچ کرنے کے بجائے یہ بہتر ہے کہ ان لوگوں مسلمانوں پر جو اسلام کے دعویدار ہیں اور اگر اسے آپ کہہ دیں میں اسی شرابی کو آپ کہہ دیں کہ تو کافر ہے تو دیکھیں اس کو کیا کہا لینا بس اس کے لیے بتر جائے گا اور کہے گا کہ اچھا تو نے مجھے کافر کہا، ٹھہر جا گلے سے پکڑے گا۔ کتنی بڑی بات ہے اسلام پر وہ کتنا اسلام کے ساتھ اس کا قدر کتنا تعلق ہے۔ تو میں نے کہا اب ایسا کرو کہ اب مالی قربانی کا رخ بدل دو، اس میں تیرا بھی خیر ہے اور عام انسانوں کا بھی خیر ہو، خیر الناس الناس کے دور میں بھی سب سے بڑا خیر یہ ہے کہ تیرے وجہ سے تو جہنم سے بچ جائے۔ اور اس میں میں نے اسے دو باتیں سنی، ان کا ایک صحابی تھی غالباً قاری صاحب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، غالباً وہ جو باغ میں نفل نماز پڑھتے پڑھنے میں تیرے سے وہ گنجان باغ تھی اور بیچ میں چڑیا بھی ہوئے تو پھر کراتی رہی، پھر ان کا توجہ کچھ اس طرف گیا تو یہ بولے تو انہوں نے
ضرورت مانی جو اس میں آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، فرمائے کہ یہ باغ میرے عمل میں مخل ہوا ہے، اور یہ اب میں اپنی تاثیر میں دوں گا. تو سنا ہے علماء سے کہ وہ باغ میں نے وقف کیا اسی وجہ سے کہ اسی باغ کی بنیاد ہونے کی وجہ سے میری نماز میں فرق آیا. ان کو فرق ایسے نہیں تھا جیسے کہ آج ہمارا فرق ہے. وہاں مسجد میں پڑے ہوئے بازارے میں کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، یہ ایسے نہیں ہوتے. ان کی تو نماز میں ایسے حالت کی تھی کہ وہ ایک بزرگ کے مطابق سنا ہے کہ نماز پڑھ رہے دو گھر میں کوئی بچہ چارپائی تھی اپنی بیٹھا ہوا تھا، چھت سے سانپ گرا اور بچے سے لپٹا. دونوں میں شہر جائیں، محلے والے کچھ آئے اور بچے کو چلا کر سانپ کو مار گئے. جب انہوں نے سلام پڑھا تو پوچھا بھی ان سے کہ کچھ شور سا ہو رہا تھا، کہ فرمانے لگے آگے سے کہ اللہ تجھ کو رحم کرے، ابھی تیرا بیٹا مر گیا تھا، سانپ آیا تھا، اس نے کہا مجھے پتہ نہیں. اور ایک دوسری بزرگ کی صحابی کے مطابق ہے، اگر میں آگ لگی اور محلے والے آئے اور آگ بجھایا، ایک بیوی سے پوچھا اور پھر بیوی نے بتایا تو آگے سے کہنے لگے کہ جہنم کی آگ میں دنیا کی آگ سے مجھے نقل کر رہا ہے. سمجھے نہیں کہ ان کی نماز ایسی نہیں تھی، وہ توجہ باغ کی طرف ایسے نہیں آنا جیسے ہمارا حال ہے. بہرحال جب اس سے فروخت کیا تو سنا ہے کہ 42,000 روپے پر وہ فروخت ہوا. تو اب آپ سمجھ رہے ہیں بات کو نہیں. اب اگر 42,000 روپے خرچ کر کے ایک انسان پہ خرچ کر کے قربانی کر کے اسے ماضی بنا دو تو تو نے اتنا بڑا کام نہیں کیا، تو نے حق ادا کیا. اور ایک دوسری روایت نے سنا ہے کہ اس نے بھی ایسے کیا تھا صحابہ نے، اور 50,000 روپے پر خرچ کیا. کہ اگر 50,000 روپے تو خرچ کر کے کسی انسان کو نمازی بنا دو تو خوش نصیب ہے تو کی فائدے میں ہے. اور ایک تیسری روایت آپ جو سنتے رہتے ہیں، آپ لوگ اچھے سنتے رہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کے وہ کسی لکڑی پر کسی ایسے حالت میں شریف اجازت دیتی کہ آنکھوں میں پانی پڑایا تھا تو حکیم نے کہا کہ اس کا علاج کرنے آپ جو ہے اس چیزیں کی حالت میں ایسے 4-5 دن کے لیے آپ جو ہے تو سیدھے نہیں کر سکیں گے. انہوں نے کہا میں سیدھے نہیں کر سکیں گے اشارہ آنکھوں کے لیے ساری زندگی بنائی مجھے مجبور ہو تو ایک سیدھے بھی ایسا نہیں کریں گے. سمجھے بند ایک تو اس میں یہ بات ہے کہ ان کو نماز کی حقیقت نصیب تھی، اور نماز ہے ایسی چیز کہ اس سے آنکھیں قربان ہو جائے، اس سے ماں باپ اپنا جان اور سب کچھ قربان ہو جائے. سمجھے اس صحابیوں کے مطابق سنا ہے کہ جو جن کی مٹی سے چوکیداری کی لگائی تھی، رات کو ایک ساتھی کو سلایا اور دوسرا نماز پڑھ رہا ہے اور تیروں کی تیر کار آئے لیکن نماز ہی کی طرف راغب ہو، ان تیروں نے اسے نماز سے گویا نہیں ہٹا سکا. نماز کی حقیقت انہیں حاصل کی، اور نماز ہے اتنا لذیذ ترین چیز کہ کوئی دوسری کرواہٹ اس پہ غالب نہیں ہو سکتی. سینے پہ تیر لگی اور پار ہوں اور یہ کرواہٹ جو ہے نا یہ اس نماز کی لذت پہ اثر نہیں آتی، نہیں ہو سکتی. تو ویسے عرض کر رہا تھا آپ سے کہ اگر 50,000 روپیہ تو خرچ کر کے کسی انسان کو نماز پڑھا لے تو مبارک ہوتی ہے. تو وہ سودا بھی بہت فائدہ مند. ویسے عرض کر رہا تھا آپ سے کہ آپ نے مخالفین کی متعلق بات کی، ان مخالفین کو اپنی ترقی اور کامیابی کا ذریعہ متصور کر کے پھر آپ دیکھیں. اول بات تو یہ ہے کہ کوئی گناہگار ہے
اتنی بد کردار ہے، اس کے حقارت سے حقارت کی نظر سے دیکھنے پہ سمجھ میں حقارت کی نظر سے اسے دیکھنا حرام ہے. آج اس انداز سے کہ جیسے پیاری ماں کو بخار ہو چکا ہے اور بیچاری ایسے کانپ رہی ہے، شدید تکلیف ہے، آپ کو اس ماں سے نفرت نہیں، اس بخار سے نفرت نہیں. اس انداز سے ایک طرف سے اس کے رحم ہو، ترس کانا ہو اس پر، اور دوسری طرف سے اس کے ساتھ شفقت ہو. صحت مند اب باپ بیمار ہے اور ماں کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، لیکن باپ کے ساتھ شفقت اکرام کا جذبہ، خدمت کا، اثار کا جذبہ ذرا غالب ہے ماں سے. اور اگر ماں بیمار تو اسی کے ساتھ شامل ہو جائے تو جو جتنے دور سے دور ہیں روحانی بیماری میں مبتلا ہیں تو ان پر شفقت و رحم